بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ پاکستانی زراعت پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کرتا ہے. آج دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون کالر ہیں، کہاں سے ہیں اور وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں بلال عرض کر رہا ہوں واکینڈ سے. جی بسم اللہ. بلال صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں انٹرسٹڈ ہوں فیڈ لاٹ فیٹننگ فارم کے بارے میں. جی تو اس کے بارے میں کچھ مجھے انفارمیشن لینی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ کٹڑے یا بچڑے خریدنے ہیں اور ان کو کس طرح جو ہے وہ ان کو ان کی جو ہے وہ کھانے کا اور پھر ان کے جو ہے وہ شیڈز کا اور پھر آخر میں ان کو کتنے عرصے تک رکھنا ہے اور پھر کب ان کو بیچنا ہے اور کس طرح ان کی ان کو سیل کرنا ہے، اس کمپلیٹ جو ہے وہ سائیکل کے بارے میں. ٹھیک. یہ بلال صاحب یہ ایک بہت اچھا کاروبار ہے اور بہت سارے لوگ اس میں آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو بیرون ممالک کام کر رہے ہیں نا، وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے بڑی کامیابی سے اس کو شروع کیا ہے. اور اس کے لیے ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے، یعنی گوشت کے جانور جو ہے تیار کرنے کا وہ ایک خاص طریقہ کار ہے، جس میں آپ نے جو سوال کیا کہ کیسے کہاں سے لینے ہیں، اس کا کیسے انتخاب کرنا ہے، تو اس کا باقاعدہ جانوروں کے حصول کے ذرائع اور انتخاب اور خریدنے کا طریقہ، یہ خاص طور پہ ہمارے ہاں پاکستان میں تو آپ نے دیکھا نا بڑا گوشت، جس میں کٹے بچھڑے اور ناکارہ بھینسیں اور گائیاں جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں لوگ، اور ان کا گوشت وہ بیچ دیتے ہیں. اور یا پھر چھوٹے عمر کے کٹڑے بچھڑے وہ لیے اور ان کا گوشت ان کو ذبح کیا، بیچ دیا. یہی ہے نا. لیکن ہم ایک باقاعدہ ایک جو سائنسی طریقے سے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور پڑھے لکھے آپ کی طرح. ماشاءاللہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ جی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں نیوزی لینڈ سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کس چیز میں؟ جی میں میکینیکل انجینئرنگ میں. مکینیکل انجینئرنگ میں. ویری گڈ. دیکھیں نا پڑھے لکھے لوگ اس میں آ رہے ہیں تو بڑی بات ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کو فربا کرنے کے لیے یاد رکھیں، آپ ایک تو ان کے لیے ایک زبردست قسم کا ایک شیڈ بنائیں. شیڈز کتنے جانوروں سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں نے کچھ ایک تو جو ہے نا لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ کی ویب سائٹ سے کچھ انفارمیشن لی تھی ریگارڈنگ بیف فیٹننگ فارم. تو اس میں جو مجھے فیزیبل لگا تھا وہ تھا میڈیم فیٹننگ فارم جو 40 سے 50. بالکل صحیح بات ہے. ویری گڈ. بہت اچھے. وہ ٹھیک ہے، 40 سے 50 کا وہ شروع کریں. وہ کہتے ہیں نا 1000 میل کا سفر بھی ایک قدم سے شروع ہوتا ہے. بالکل. تو آہستہ آہستہ ہی انسان آگے بڑھتا ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ پہلے تو یہ ہے کہ اچھے جانور جو ہیں وہ میں نے ایک جانوروں کی خریداری کا فن ایک پروگرام کیا ہے، وہ آپ ضرور دیکھیں. اس میں میں نے بہت ساری ٹپس دی ہیں جو ہمارے تجربہ کار سائنسدانوں نے اور دوسرے لوگوں نے کے ساتھ میں انٹریکشن میں مجھے پتہ چلا. میں نے باقاعدہ وہ ٹپس لوگوں کے لیے اور ہر ایک کے لیے دی ہے. وہ آپ اسی یوٹیوب میں دیکھیں گے، جانوروں کی خریداری کا فن. تو یہ آپ اس میں خاص طور پہ یہ ہے کہ کوشش کریں آپ اس کے چیدہ پوائنٹس میں آپ کو دیتا ہوں کہ کوشش کریں کہ کس مختلف منڈیوں سے لینے پڑیں گے. یہ کوئی سرکاری کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں سے فیڈ لاٹ فیٹنگ کے بہت سارے جانور آپ کو مل جائیں. یہ تو پرائیویٹ منڈیاں لگتی ہیں، ان میں جانا پڑتا ہے، جا کے وہاں خود دیکھ کے تو وہ لینے پڑتے ہیں. اس کے لیے ٹپس یہ ہیں کہ کوشش کریں کسی بیوپاری کو، اور لیکن قابل اعتماد بیوپاری ہو
اور وہ کہیں آپ کو بھی نہ چکر دے دے. تو پاکستان میں یہاں چکری زیادہ ہیں اور لوگ آنیسٹ، آپ کو پتہ ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. کیا خیال ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ تو اچھا سے کوئی اچھا قابل اعتماد اللہ کرے آپ کو بندہ مل جائے، اس کی خدمات حاصل کریں، اس کو تھوڑا بہت انسینٹیو دیں کہ بھئی بابا میں آپ کو کچھ دوں گا، آپ کو کمیشن دے دوں گا، آپ مجھے اچھے سے جانور لے دیں. تو وہ آپ ان کے ساتھ جائیں اور خود دیکھیں. پھر جوں ہی وہ کر رہا ہو نا سودے بازی، تو اسی وقت آپ جانور کو خاص طور پہ اس کی نظر وہ آگے ہاتھ پھیر کے نا آنکھوں کے سامنے وہ دیکھیں کہ وہ نظر ٹھیک ہے، آنکھیں ٹھیک ہے اس کی. دوسرا یہ ہے کہ اس کے باقاعدہ ٹٹول کے سارا جسم دیکھیں اور جسم میں اور دیکھیں کوئی زخمی تو نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ ہاں جی کوئی زخمی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح آپ ان کو دیکھیں ناک تو نہیں بہہ رہی ان کی، تو اس طرح کوئی بیمار تو نہیں ہے، یا ان کو موک وہ فوراً پتہ چل جائے گا یہ. لیکن یہ ہیں بہت تیز لوگ ہوتے ہیں جو بیچنے والے ہیں نا، یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول بھی جھونکتے ہیں. تو وہ کوشش کریں کہ اگر کیونکہ زیادہ آپ نے لینے ہیں جانور تو اسی وقت آپ اور بھی دیکھیں کہ اس کے منہ کو یا ڈائسینٹری تو ڈائریا تو نہیں ہوا ہوا، نہیں تو وہ بار بار صاف کرتے رہتے ہیں کپڑے سے وہ نا. لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا، جو بیمار ہوگا فوراً پتہ چل جائے گا. کوشش کریں بیمار جانور نہیں لینا آپ نے، ٹھیک ہے. تھرمامیٹر بھی ساتھ رکھیں، اگر ہو سکے تو ٹیمپریچر بھی اس کا چیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ بخار تو نہیں ہے وہ اس طرح. اور اچھے صحت مند جانور لے کے پھر ان کو گھر پہ لائیں، اور گھر میں پہلے اس کی ٹرانسپورٹیشن کا ہے. ٹرانسپورٹیشن اگر تو آپ نزدیک سے لاتے ہیں تو آپ کو وہاں سے ٹرانسپورٹ کے لیے گاڑیاں مل جاتی ہیں، ان میں رکھیں اور ان کو لے آئیں. لیکن اگر دور سے لانا ہے تو کوشش کریں کہ ان کو رات کو سفر کرائیں. ٹھیک، رات کو ان کا خاص طور پہ گرمیوں میں اگر لانی ہے، سردیوں میں تو چلو چلے گا، دن کو بھی آئے گا. اور رستے میں پانی کا خاص ان کا پلانے کا، سفر کے دوران اگر لمبے سفر کے سے لا رہے ہیں تو ان کے پانی کا خاص طور پہ وہ پلانا بہت ضروری ہے رستے میں. ٹھیک ہے نا. تو اور جو ہی جب خرید لیں، زیادہ سے زیادہ جانور خرید لیتے ہیں آپ، ہو سکتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے چکر میں آپ ٹرک ڈھونڈنے چلے جائیں، اتنے میں وہ جانور ہی ادھر ادھر بدل دیں. تو بہتر ہے کہ مارکر یا کوئی ایسی چیز اپنے ساتھ رکھیں اور ان پہ نشان ضرور لگا لیں. سمجھ گئے؟ اور یہ اس کے بعد یہ ہے کہ نئے آنے والے جانوروں کی دیکھ بھال ہے. وہ آپ نے فارم پہ جب بھی لانا ہے اور اس میں آپ نے ان کی دیکھ بھال خاص طور پہ ان کو علیحدہ پہلے باندھتے ہیں اور اس کو صاف ستھرے باڑے میں وہ رکھتے ہیں، اور کھرلیاں وغیرہ ان کی پہلے سے مرمت کر کے اور ادویات کا چھڑکاؤ ان میں کریں تاکہ وہ صاف ستھری ہوں، تازہ پانی دیں، اور آتے ہی ان کو مناسب حفاظتی ٹیکے وہ ضرور لگوا دیں. یہ یاد رکھیں، کیونکہ میں نے وہ ایک باقاعدہ مویشیوں کے حفاظتی ٹیکے یہ بھی پروگرام کیا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ لیں. مویشیوں کے حفاظتی ٹیکے ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ، وہ آپ دیکھیں گے تو آپ میں اس میں نے سارا پروگرام دیا ہوا ہے اور پورے سال کا ہے، وہ آپ کریں. اس کے بعد ان کو نئے جانور جتنے بھی آتے ہیں ان کو ایک تو زود ہضم خوراک جو ہے وہ دینی چاہیے. شروع میں ان کو کبھی بھی آپ نے ونڈا وغیرہ نہیں دینا شروع کا، ابھی پہلے وہ سیٹ ہو لیں. 24 سے 48 گھنٹے ان کو ریسٹ ہونی چاہیے. سمجھ گئے؟ جب لے کے آئیں گے 24 سے 48 گھنٹے یہ ریسٹ دینی چاہیے. اس کے بعد ان کو علاج کے والے وہ آپ نے باڑے جب بنائیں گے تو علاج کا علیحدہ کو ڈسپینسری وغیرہ بھی ایک رکھیں اور اس میں دوائیاں رکھیں. اندرونی کرموں کے بچانے کی ادویات ان کو پلانی چاہیے. اور کمزور جانور اگر ہیں تو ان کو اے ڈی اور اے ڈی ای کے ٹیکے وہ لگانے ضروری ہیں. ٹھیک ہے، وائٹامن کے ٹیکے ہیں اے ڈی اینڈ ای. اور اسی طرح بیمار جانوروں کو جن کی آنکھیں اندر دسی ہوئی ہوں یا ناک بہہ رہی ہو یا منہ خشک ہو یا سانس مشکل سے لے رہا ہو، ان کو علیحدہ کر کے بیمار جانور
बीमार जानवरों के ना वो अलहदा बाड़ा एक अलहदा बनाना चाहिए, उसमें रखना चाहिए। अव्वल तो पहले तो आप तो बड़े उम्मीद है कि सेहतमंद ही लाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ खुदा न खास्ता रास्ते में आते ही कोई थोड़ा बहुत बीमार हो जाता है तो उसको अलहदा रखें, ठीक है। और इसमें दूध हजम मैंने आपको बताया कि राशन डालना वो बहुत ज़रूरी है, जिसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे फीड लाट फैटनिंग के लिए जितने भी जानवर आते हैं और जब उनकी थकावट दूर हो जाए तो उसके बाद आपने उसका वज़न करना है और उनके शनाख्ती नंबर वगैरह वो लगा लें और उसको फिर अपने जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको खुराक देनी शुरू कर दें। उनका वज़न करके ना उसका 3% वेट का 3% जो होता है वो शुरू में उनको वो देना शुरू करते हैं हम लोग ना। और उनके ग्रुप्स बना लें, और कोई देख लें कि कितने, वो एक ही उम्र के तो नहीं मिलेंगे आपको, समझे, मुख्तलिफ उम्रों के मिलेंगे। तो कोशिश करें कि मुख्तलिफ उम्र के जो जानवर हैं उनके अलग अलग ग्रुप्स बना के और अलहदा इनके फार्म जो बनाएंगे ना, 50 कह रहे हैं आप, उनके को ऐसे पता ना कितना चाहिए कवर्ड एरिया। हाँ, ये उसमें ये जो है ना LDDB की वेबसाइट, उस पे कुछ उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि शेड का कितना साइज होना चाहिए, हाँ। जानवर के लिए कितना जो है वो स्पेस रिक्वायर्ड है, और उसके हिसाब से उन्होंने पूरा वो मैप दिया हुआ है, नक्शा दिया हुआ है कि किस तरह इसको कंस्ट्रक्ट करना है। हाँ हाँ, तो ये है कि इसका मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि ये जो लेके आते हैं ना, ये 25 स्क्वायर फीट जो है वो एक छोटे जो कटरा कटड़ी या बछड़ा बछड़ी है, कटड़ा है बछड़ा, उसके लिए रखते हैं 25 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया एक जानवर के लिए। तो अगर ज़्यादा करना है, अब 2 के लिए 50 हो जाएगा, और इसी तरह 3 के लिए 75 स्क्वायर फीट। इसी तरह आप वो करते जाएंगे, देख लें कैलकुलेट करके, और उसी हिसाब से अब कवर्ड एरिया जितना होता है ना, उससे डबल एरिया अगर सामने सेन में रखना चाहिए खुला, क्योंकि उनको खुली जगह पे भी बांधना होता है, पता है ना आपको। हाँ, तो ये है कि इसमें अब फर्ज करें आप 125 से 200 किलोग्राम वजन के बछड़े और कटड़े वो लाते हैं, उनको 6 किलोग्राम राशन देना चाहिए, ठीक है, फी जानवर, और 6 किलोग्राम ही उसको चारा देना है, और 5 किलोग्राम अगर साइलेज हो वो दे दें, और 1.5 किलोग्राम भूसा दे दें, ठीक है, और 3 किलोग्राम एक गजाई अमेज़ा वो अगर बना लें तो वो भी दें इनको, जो वंडा नहीं है जिसको कहते, वो उसके मैंने वनडे के बहुत सारे फार्मूले दिए, लेकिन अभी वो पूरे नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मुख्तलिफ जगहों पे लोगों के पास मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, तो उन्हीं को सामने रखते हुए 8 मैं फार्मूले फरबा करने के दे रहा हूँ। इंशाल्लाह वो अगले प्रोग्राम्स में ना आप वो भी देख लेंगे कि किस तरह उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। 8 फरबा करने के मैं फार्मूले दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर इसको बाद आप उनकी कारकर्दगी को जांचें, देखें, उनका पूरा रिकॉर्ड रखें, किस तरीके को हमने ख़रीदा था, उसकी कीमत ख़रीद कितनी थी, ख़रीद के वक्त जानवर का वज़न कितना था, ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा कितना आया, जानवरों का वज़न आप वो लाजमी करते रहें। फिर उसके बाद जब उसको फ़रोख्त करें, अब यह है कि 90 से 100 दिन के अंदर ये डबल हो जाते हैं उनका वेट। अगर 100 किलोग्राम का लाए ना तो वो 100 दिनों के बाद 90 या 100 दिन के बाद वो 200 किलोग्राम होना चाहिए उसका वज़न। अच्छा। फिर ये फ़ायदा होता है इसका। तो डॉक्टर साहब एज कितनी होनी चाहिए, जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए जब खरीदने जाए? ये तो आपको जब जाएंगे ना, बहुत छोटे नहीं लेने, ये नहीं दूध पीते हुए ले लें, वो पालने ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। जो चारा खा रहे हैं वो लेते हैं, सस्ते लोग देते हैं, कटड़े ख़ास तौर पे ये तो औने पौने में बेचते हैं लोग। आपने देखा ना पाकिस्तान का
میں ایک خاص اس کو کیا کہیں گے مزاج ہے ہمارا کہ میل جب کوئی بھی چیز ہو، خاص طور پہ جانوروں میں وہ تو خوش نہیں ہوتے، لیکن فیمیل ہو تو بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن عام انسانوں میں دیکھا جائے تو جب بیٹیاں ہوتی ہیں تو بالکل ماتم شروع کر دیتے ہیں، اور بیٹا ہوتا ہے تو خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑی افسوس والی بات ہے ویسے، سمجھ گئے. تو یہ جانور کا جو ہے ہر 15 دن کے بعد اس کا وزن کرنا چاہیے، اور ان کو کچھ جو ادویات ہیں وہ پلانی. وہ میرے آپ پروگرام دیکھتے رہیں گے، پروگرام کے ساتھ ساتھ میرا ٹیلی فون نمبر تو آپ کے پاس ہے ہی، وہ آپ کو میں انشاءاللہ تعالی، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے خاص طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. ابھی میرے ایک سکھ ہیں لندن سے، اس کا فون تھا، وہ اس کے پاس 40 گائیں ہیں، اور وہ مجھے ٹکٹ بھیج رہا، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ میرے پاس آئیں، اور ضرور آئیں، اور ہم آپ کی راہیں دیکھ رہے ہیں. اور کہتا ہے میں انگریزوں کو کہتا ہوں کہ میرا جو کاروبار جو ہے وہ دس از بیکاز آف ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ. تو بڑی بات ہے الحمدللہ. اور جو میرے وہ فارمولے بھی استعمال کرتا ہے اور پوچھ بھی لیتا ہے. تو آپ لوگ تو ہمارے پاکستان کے پاکستانی میرے بھائی میری بہنیں جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، جب بھی ان کو کوئی پروگرام کوئی مسئلہ ہو تو اب تو روزانہ میں نے 12 سے 1 بجے کا ٹائم دے دیا ہے. 12 سے 1 روزانہ اس کو انشاءاللہ تعالی ایک تو ریکارڈنگ ہوا کرے گی، اور لوگوں کے سوالات کے جواب بھی دوں گا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، شکریہ. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور بھی ہے جی حکم. کہ یہ جو ویٹنری سپورٹ ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ جو ویٹنری ڈاکٹر اگر کوئی جانور بیمار ہو جائے یا کوئی اس قسم کا مسئلہ ہو تو کچھ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، کچھ گائیڈنس؟ دیکھیں ویٹنری سپورٹ تو ہوتی ہے، یہ خاص طور پہ جو ویٹنری کے ہاسپیٹلز ہیں وہاں ڈاکٹرز ہیں، وہ دے آر سپوز ٹو ہیلپ یو. لیکن آپ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ان پہ نہ ڈپینڈ کریں، کوشش کریں کہ خود سیکھیں اور خود بندہ کوئی اپنا رکھیں، اس کی ٹریننگ کرائیں، اور یہ ویکسینیشن ویکسینیشن وغیرہ اور دوسری چیزیں وہ خود کرائیں. ڈاکٹر صاحب آخری سوال، ان کے بیچنے کے لیے جس طرح میں نے لٹریچر ویب سائٹ سے پڑھا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آرگنائزیشن والے کچھ آرگنائزیشن جو کہ آ کے ان کو ویٹ کر کے تو ان کو آن دی اسپاٹ پرچیز کر لیتے ہیں، کیا ایسی بات بھی درست ہے؟ ہاں یہ بھی ہوتا ہے، لوگ بڑی ہاں اس طرح کے ہیں لوگ جو یہ کرتے ہیں، اور آ کے دیکھیں یہ تو کاروبار ہے، لوگ لگے ہوئے ہیں اور مختلف. یہ میں اگلا پروگرام کروں گا کیونکہ ابھی مجھے ٹائم کا ہے کہ ٹائم کم ہے. ابھی میں نے ایک آخری سیگمنٹ ہے وہ حدیث مبارک کا، وہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر آئندہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ شامل ہوں، اور بہت سارے سوالات جو رہ گئے ہیں ان کو اگلے میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا ٹیلی فون کال کرنا. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. تو آج کا آخری سیگمنٹ آج کا پروگرام کہ وہ ہے حدیث مبارک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلمے یہ ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.